بھارت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگی اقدام تصور ہوگا۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے، پاکستان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ دنیا تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت کی گئی، ہم نے بھارتی جارحیت کا مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا۔ جنوبی ایشیا میں امن کا واحد راستہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم، کہا پاکستان ایران کی خود مختاری کی حمایت کرتا ہے، ایران کے جوہری مسئلے کا حل بات چیت سے نکالا جائے۔ کراچی کے علاقے کھارادر میں 6 منزلہ رہائشی عمارت کی چھت گر گئی، عمارت میں پھنسے تمام 22 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ عمارت میں سرچنگ کا عمل جاری، لاہور کے علاقے جین مندر چوک میں گھر کی چھت گرنے سے 5 افراد زخمی، راولپنڈی کے نیو صرافہ بازار میں بھی مکان کی چھت گرنے سے 6 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان، پیٹرول 11 اور ڈیزل 15 روپے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج ہوگا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وزیر اعظم کی مشاورت سے حتمی قیمتوں کا اعلان کریں گے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کے ساتھ کاروبار کا آغاز، اسٹاک مارکیٹ نے 1,25,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی، ٹریڈنگ کے دوران 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر، چین نے پاکستان کا 3 ارب 40 کروڑ ڈالرز کا قرض رول اوور کر دیا، بیجنگ کے اقدام سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 14 ارب ڈالرز تک پہنچ جائیں گے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق چین نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس گزشتہ 3 سال سے موجود 2 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض کو رول اوور کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے 2 ماہ قبل واپس کیے گئے 1 ارب 30 کروڑ ڈالرز کے کمرشل قرضوں کو بھی رول اوور کیا گیا۔ اسرائیل کے خلاف جنگ، ایرانی آرمی چیف حمایت پر پاکستان کے شکر گزار، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی آرمی چیف کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی سلامتی اور مشترکہ دفاع کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کے جرأت مندانہ موقف کی تعریف، میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا، کہا مسلط جارحیت میں پاکستان نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا، صہیونی حکومت نے جارحیت کی تو پاکستان ڈٹ کر ساتھ کھڑا ہوا۔ ایرانی آرمی چیف کا سعودی وزیر دفاع سے ٹیلی فونک رابطہ، دفاعی شعبے میں 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ ایران پر حملے کی صورت میں مزید سخت جواب دیں گے۔ سعودی وزیر دفاع نے جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کیں۔ 7 مئی کو پاکستان نے ہمارے جنگی طیارے مار گرائے، انڈونیشیا میں بھارت کے دفاعی اتاشی کیپٹن شیو کمار کا اعتراف، تباہ ہونے والے بھارتی طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز، کہا ایئر فورس کو سیاسی قیادت کے احکامات کے باعث پاکستان کے ہاتھوں نقصان ہوا، سیاسی قیادت نے ایئر فورس کو پاکستانی فوجی تنصیبات اور فضائی دفاعی نظام پر حملے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حکومت کا امریکی عدالت میں عافیہ صدیقی کیس میں عدالتی معاونت اور فریق بننے سے انکار، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت اور وطن واپسی سے متعلق درخواست پر سماعت، عدالت نے حکومت سے امریکہ میں کیس کا فریق نہ بننے کی وجوہات طلب کر لیں، حکومت نے امریکہ میں کیس میں فریق نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا بیان، کس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا، وجوہات کیا ہیں، عدالت کا استفسار۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت کی جانب سے یہی فیصلہ کیا گیا ہے، عدالت نے ریمارکس دیے، بغیر وجوہات کی کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، یہ آئینی عدالت ہے، آئندہ سماعت پر وجوہات سے متعلق عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت، کیس کی سماعت 4 جولائی تک ملتوی۔ جمہوریت، آزادی، رواداری، سماجی و معاشی انصاف کے اصولوں پر کاربند رہنے کے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ پارلیمان قومی پالیسی سازی، شفافیت اور جوابدہی کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ پارلیمنٹ شہریوں کے بنیادی حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کی ضامن ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بین الاقوامی یوم پارلیمان پر قوم کے نام پیغام، کہا ایسا پاکستان تعمیر کریں جہاں جمہوریت پروان چڑھے، ادارے مضبوط ہوں اور ہر شہری کی آواز سنی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہماری پارلیمنٹ جمہوری نظام میں مرکزی مقام رکھتی ہے، پارلیمنٹ احتساب، شفافیت اور ایگزیکٹو کی نگرانی کو یقینی بناتی ہے، آئین خواتین کی نمائندگی یقینی بناتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پارلیمان محض قانون ساز ادارہ نہیں، یہ قوم کی سوچ، دانش اور مستقبل کی سمت طے کرنے والا معتبر ادارہ ہے۔ پنجاب اسمبلی نے وفاق کی مضبوطی، آئینی بالادستی کی روشن مثالیں قائم کیں۔
اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں مزید بارش کا امکان، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، محکمہ موسمیات کا الرٹ جاری، ملک بھر میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تباہی، 45 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 68 زخمی، شدید بارشوں اور اربن فلڈنگ کے خدشات، راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ، نالہ اور دیگر آبی گزرگاہوں میں نہانے پر پابندی عائد، پانی میں کھیل کود، اجتماع اور نقل و حرکت پر پابندی۔ دریا سوات میں ڈوبنے والے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن، مردان سے تعلق رکھنے والے بچے دانیال کی لاش چارسدہ سے ملی، اب تک دریا سے 12 افراد کی لاشیں نکالی جا چکیں، مزید 2 افراد کی تلاش جاری۔ زیارت میں 3 خواتین ڈیم میں ڈوب گئیں، 1 خاتون جاں بحق، 2 خواتین کو ریسکیو ٹیم نے بچا لیا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع دکی میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد جہنم واصل، 2 گرفتار، دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے، کرم میں سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائی، 2 مطلوب دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی، دہشت گردوں نے تری منگل میں فائرنگ کر کے 5 اساتذہ کو شہید کیا تھا، سیکیورٹی ذرائع۔ اسرائیلی عدالت میں نیتن یاہو کے خلاف مقدمے کی سماعت مؤخر، یروشلم ڈسٹرکٹ کورٹ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو 2 ہفتے کے لیے حاضری سے استثناء دے دیا۔ رواں ہفتے نیتن یاہو کے خلاف ہونے والی کرپشن کیس کی سماعت سفارتی اور سیکیورٹی بنیادوں پر مؤخر کی گئی۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو کے خلاف کیس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف کارروائی کو حماس اور ایران سے مذاکرات میں مداخلت قرار دیا۔ سوڈان میں افسوسناک حادثہ، سونے کی کان گرنے سے 50 افراد جاں بحق، کان کن ریت کے تودوں چٹانوں کے نیچے دب گئے، ریسکیو ٹیمیں نہ ہونے کی وجہ سے امدادی کارروائیاں تاخیر کا شکار۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کار میں دھماکہ، دھوئیں کے بادل چھا گئے، دھماکہ سپرنٹر وین میں ہوا، وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ترکی کے صوبے ازمیر کے جنگل میں خوفناک آتش زدگی، 3 افراد زخمی، آگ کی شدت میں اضافہ، جنگل کے وسیع رقبے کو لپیٹ میں لے لیا، 1000 فائر فائٹر، 11 جہاز، 27 ہیلی کاپٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ امریکی ریاست ایڈہو میں فائرنگ، 2 فائر فائٹرز ہلاک، متعدد زخمی، پولیس کے مطابق حملہ آور نے گھات لگا کر فائر فائٹرز پر فائرنگ کی۔ حملے کے وقت فائر فائٹرز فیلڈ ماؤنٹین میں آگ بجھانے میں مصروف تھے، امریکی میڈیا۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے یورپ میں گرمیوں کی پہلی ہیٹ ویو، اٹلی، یونان، فرانس، اسپین اور پرتگال میں گرمی کی شدید لہر، اٹلی سمیت متعدد ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا، روم میں ہیٹ ویو کے دوران شہر بھر میں 2500 فوارے نصب، فرانس میں حکام نے سوئمنگ پولز میں نہانا مفت کر دیا، پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان۔